في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام قابل صدر احترام دوستوں ساتھیوں بزرگوں، ملک پاکستان ایک عظیم سانحے سے دوچار ہے. ضرورت سے زائد بارشوں کی وجہ سے کئی گھر، کئی فیملیاں اور کئی علاقے بے یار و مددگار آسمان تھلے مدد کے منتظر ہیں، اور ایسے حالات ہیں کہ سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ہے. اطراف میں پانی تو بہت زیادہ ہے لیکن پینے کے لیے نہیں ہے. کھانے کی چیزیں ناپید ہیں، گھر تباہ ہو کر رہ گئے. ہوا پانی کسی چیز کی جو ضرورت زندگی تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو کر رہ گئی. بہت پرسارے حال میں وقت گزر رہا ہے، اور اگر ابھی ان کی مدد کے لیے کوئی نہ پہنچا، اور الحمدللہ کافی لوگ اس میں سرگرم ہیں، اپنی وسعت کے مطابق محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ وقت بہت ہی زیادہ آزمائش کا ہوتا ہے. بہت کم لوگ ہیں جن کو اس وقت میں صبر آ جائے، اور اکثر لوگ کم ایمان رکھنے والے، کم برداشت رکھنے والے، اللہ سے نا امید ہو جانے والے، اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر مسلط کرنے والے، اس طرح کے لوگوں کے لیے بہت مشکل وقت ہوتا ہے، بہت مشکل گھڑی ہوتی ہے. اور یقیناً یہ ہے بھی، اس سے ہم انکار نہیں کرتے، لیکن جس کا ایمان بنا ہوگا، جو ایمانی قوت سے مزین ہوگا، ایمان سے لبریز ہوگا، تو اس کا ایمان بچا رہے گا. ورنہ وہ نا امیدی کی باتیں کرے گا، کیونکہ حالات ہی ایسے ہیں. جس کے 2 بچے تھے، ایک گم چکا ہے اور ایک کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں. جو گما ہے اس کا معلوم نہیں کہ وہ زندہ بھی ہے یا مر چکا ہے. گھر تباہ ہو گیا، ضرورت کا جو سامان تھا سب بکھر گیا. اب وہ کسی بلاک پر بیٹھا، کسی کونے کھانچے میں بیٹھا انتظار کر رہا ہے. بارش رکنے کا نام نہیں لیتی. تو ان حالات میں بہت کم لوگ ہیں جو اپنے ایمان کو بچا پاتے ہیں. یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. اور اس شدت کا انکار نہیں کر سکتے ہم کہ اس کی دل و کیفیت کیا حال ہوگی اس کی.
اس پر کیا گزر رہی ہوگی. لیکن جن علاقوں میں یہ چیز نہیں آئی، جیسے الحمدللہ ہمارے ہاں بارشیں ہوئی لیکن کوئی نقصان نہیں ہوا، تو اللہ کی طرف سے رحمت متوجہ رہی، وہ عذاب نہیں بنا، زحمت نہیں بنی. لیکن جن علاقوں میں پوری کی پوری بستیاں اجڑ گئی، پورا کا پورا گھر اجڑ گیا، ان پر کیا گزر رہی ہوگی یہ مجھے اور آپ کو جاننا چاہیے. ان کے ساتھ اس وقت ہمدردی کی ضرورت ہے. وہ اپنے بھائیوں کو تلاش کر رہے ہیں، کوئی آئے جو ہمارے سروں پر ہاتھ رکھنے والا ہو. میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی فی جنات یتساءلون، کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ رب العزت سے سوال کریں گے. اللہ تعالیٰ جنتیوں سے سوال کریں گے، آؤ میں تمہیں ایک اور جگہ کی سیر کرا کر لاتا ہوں. جنت تو تم لوگوں نے دیکھ لی، میرا دیدار بھی ہو گیا، اب آؤ ان لوگوں کی زیارت کرواتا ہوں جو میری نافرمانی کرتے رہے. اور اس نافرمانی کے بعد اب وہ جہنم میں ہے. جنتی لوگ جائیں گے، جہنم کے کنارے سے کھڑے ہو کر اپنے لوگوں کو دیکھیں گے کہ کون کون جہنم میں جل رہا ہے، سڑ رہا ہے. فی جنات یتساءلون، جنتی لوگ سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، اس گھڑے میں تمہیں کون سی چیز لے کے آ گئی؟ قالوا لم نکن من المصلین، کہ ہم لوگ نماز نہیں. کیا کہیں گے کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے. اس وجہ سے اللہ اس عذاب میں مسلط کیا. وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ میرا گزر بسر ہو جائے بس یہی کافی ہے. میرا پڑوسی، میرے دائیں بائیں جتنے لوگ ہیں ان کی مجھے پرواہ نہیں. آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسیوں کے حقوق اتنے زیادہ بیان کیے گئے ہیں کہ مجھے اندیشہ تھا کہیں اللہ رب العزت وراثت میں بھی پڑوسیوں کا حق نہ رکھے. اتنے زیادہ تواتر کے ساتھ متواتر اس کے بارے میں، پڑوسیوں کے بارے میں حقوق آئے کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی بھوک اور پیاس کی حالت میں رات گزارتے. اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے ایک حدیث میں کہ پڑوسی جو ہوتے ہیں وہ آپ کے دائیں طرف کے 40 گھر، آپ کے پیچھے 40 گھر، آپ کے سامنے 40 گھر، آپ کے بائیں طرف 40 گھر، یہ سارے کے سارے آپ کے پڑوس میں. آج ہمارے عرف نے اس کو اور کم کر دیا ہے، صرف اسی کو پڑوسی سمجھا جاتا ہے جس کے ساتھ دیوار، اور بدقسمتی سے اس کے بارے میں بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا. ظاہری اعتبار سے تو سمجھتے ہیں کہ یہ میرا پڑوسی ہے، لیکن نہیں پتا ہوتا کہ اس کے گھر بار گزارا کیسے ہو رہا ہے.
اس کے گھر چولہا بھی جل رہا ہے یا نہیں معلوم. وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلایا. تو یہ وہ وقت ہے کہ جس کی وجہ سے ہم عذاب میں مبتلا ہو سکتے ہیں، جہنم میں جا سکتے ہیں. قرآن پاک کے اندر آیا فی جنات یتساءلون، جنتی لوگ سوال کریں گے تو جہنمی جواب دیں گے وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں عذاب میں مبتلا کیا. آج تمہیں ہم جلتے اور سڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ جب ہمارے ملک میں کہیں آزمائش آئی، کہیں اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آیا، ہم نے وہاں متاثرین کی مدد نہ کی، ان لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ نہیں کیا. الٹا ہمارے وزیر یہ کہنے لگے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اگر عذاب آتا ہے تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے. کتنی سخت بات. یہ تو اللہ کا معاملہ ہے کہ کسی کو عذاب کیوں دے رہا ہے، اس کا فیصلہ کرنا میرے اور آپ کا کام نہیں ہے کہ اس علاقے میں عذاب کیوں آیا. ہو سکتا ہے وہاں عذاب لا کر ہمیں آزمائش میں مبتلا کرنا ہو، کہ میں دیکھوں ہمارے یہاں کراچی کے لوگ کتنے مدد کرنے والے ہیں، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے زکوٰۃ نہیں نکالی، آج وقت تھا پھر بھی وہ نہ دے. تو اصل عذاب تو ان لوگوں پر ہوگا. وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، جو مساکین کا ساتھ ان کو کھانا نہیں کھلاتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، کھانے کو کچھ نہیں. آپ علیہ السلام ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ میری ازواج میں سے کسی سے پوچھ کر آؤ، کھانے کے لیے کچھ ہے تو بھیج دیں. وہ صحابی ایک کے گھر میں جاتے ہیں، کچھ نہیں. دوسری صحابیہ کے گھر میں جاتے ہیں، کچھ نہیں. تیسری زوجہ کے گھر میں جاتے ہیں، کچھ نہیں. یہاں تک کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 گھر تھے، کہیں بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں. واپس آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے گھر میں کہ دیا جا سکتا. آپ علیہ السلام نے مسجد میں اعلان کیا، کوئی صحابہ میں سے ہے میرا ایک مہمان آیا ہے، اس کو کھانا کھلائے. انصار میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ان کو میں لے جاتا ہوں. رات لے کے جاتے ہیں، رات کا وقت ہو جاتا ہے، جا کر پوچھتے ہیں زوجہ سے کچھ ہے کھانے کے لیے. کہنے لگی ہماری جو چھوٹی بچی ہے اس کے لیے تھوڑا سا کھانا بچا ہے. کہنے لگے کہ بچی کو جب رات ہو جائے تو اس کو سلا دینا، وقت سے پہلے سلا دینا، اس کو کھانا مت کھلانا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آیا ہوا ہے، اور یہ آج ہمارے ہاں مہمان ہے، اسے ہم کھلائیں گے. رات کا وقت ہوگا تو یہ جو چراغ جل رہا ہے تم کسی بہانے سے اس کو بجھا دینا. اندھیرا ہوا تو اسی طرح زوجہ نے یہی عمل کیا. کھانے کا وقت ہوا تو چراغ بجھا دیا. کھانا کم تھا، 2-3 لوگ مل کر نہیں کھا سکتے تھے. ایک ہی بچی کا کھانا کتنا ہوتا ہے؟ کھانا کم تھا تو کھانے کا وقت ہوا تو
اس نے بہانے سے بھی چراغ بجھا دیا، اور یہ صحابی ساتھ میں اس طرح بیٹھ گئے کہ جیسے میں بھی کھا رہا ہوں اور سامنے مہمان بھی کھا رہا ہے۔ اس طرح کھاتے رہے، یہاں تک کہ وہ سیر ہو گیا، اور خود انداز اس طرح بنایا کہ میں بھی کھا رہا ہوں، لیکن کھا نہیں رہے تھے، کھانا کھانا۔ رات گزر گئی، صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، آپ کے پاس وحی آ چکی تھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر آیت نازل کر دی صحابی کے بارے میں، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ اللہ کے بندوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے پر ایثار کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ خود ہی خسارے میں رہیں، نقصان میں رہیں، لیکن پھر بھی دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ خود نقصان میں رہیں لیکن مہمان رسول کا پیٹ بھر دیا، اس کو بھوک میں نہ رکھا، تو اللہ رب العزت نے ان کی مغفرت کے لیے دعا آیت نازل کی، اور پورا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا۔ تو میرے عزیزوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ 11 گھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دو جہاں کے سردار، ازواج مطہرات، جو سارے کے سارے جنتی، ان کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں، لیکن انکار نہیں ہو رہا۔ آپ علیہ السلام یہ بھی تو فرما سکتے تھے، یار میں خود بھوکا بیٹھا ہوا، میرے پاس خود نہیں ہے کھانے کے لیے، لیکن اس بھوکے کا انتظام کیا کہ پہلے اس کا کھا، یہ ہمارے پاس آیا ہے، اور جس صحابی کے گھر میں بھیجا وہاں بھی کھانے کے لیے نہیں۔ تو اس طرح مساکین کی مدد کی اور ہمیں کر کے دکھایا، اور آج تو ہمارے پورے پاکستان کے اندر جو حالات ہیں، اس وقت میری اور آپ کی روح کو ضرورت ہے، کسی نہ کسی حد تک 10 روپے 5 روپے جو جتنا دے سکتا ہے اپنے وسعت کے مطابق لازم ان کی مدد کے لیے بھی، کہ کل ایسا نہ ہو کہ اس عذاب میں ہم مبتلا ہو جائیں۔ آج اگر دوسرے لوگ ہو گئے تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ قرآن پاک کی اس آیت کے پھر مصداق ہم نہ بن جائے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، کہ مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ روز قیامت اللہ رب العزت کے ہی ہمیں بھی اس عذاب میں مبتلا نہ کر دے کہ جب ان کے بھائیوں پر عذاب آیا تھا تو انہوں نے مدد نہ کی، اور اسی وجہ سے یہ عذاب پھر آگے سے آگے بڑھتا جاتا ہے۔ صدقات خیرات میں جتنا کر سکتے ہیں ان کے ساتھ تعاون کی ضرورت ہے، ورنہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے کوئی اعمال اتنے طاقتور نہیں ہیں کہ جن کو ہم پیش کر سکیں بروز قیامت۔ تو یہ ایک موقع دیا جا رہا ہے کہ اپنے اعمال کو اگر صحیح راستے پر لانا ہے، اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے، تو ابھی ایک موقع ہے جس طرح متاثرین کی مدد کر کے اپنے گناہوں کو بخشوایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔